بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہیلو فرینڈز، عبید برڈز چینل میں آپ لوگوں کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں، کچھ بھائیوں کا سوال ہے میرے پاس۔ تو ایک سوال بھائی ہے ہمارے ساتھ، محمد ہارون، تو یہ سوال کرتے ہیں، سر جی میرے حساب سے جس کبوتر کا تل نوک کی طرف جھکتا ہو اس کی پلک کے اندر کی زمین دکھے گی، ایسے ہم کو لگتا ہے، آپ اپنی رائے دیں، شکریہ۔ تو ہارون بھائی، آپ مجھ سے میری رائے چاہتے ہو تو آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ ہمیں اس قابل سمجھتے ہو، آپ کی محبت ہے۔ تو اس بارے میں جو کبوتر کے اندر مطلب یہ تل کا جھکنے کا فنکشن ہوتا ہے، جو میرے نزدیک انفارمیشنس ہے وہی چیز میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ میرا، آپ کو دیکھتے ہو کہ میرے ہاتھ میں جو کبوتر موجود ہے، ماشاءاللہ میرا بہت ہی اچھا پرندہ ہے۔ تو آپ اس کے اندر جو آنکھ دیکھ رہے ہو، میں آپ کو اس کی آنکھ ذرا کلیئر کر کے بتاؤں گا، اور جو اس تل میں چیز دیکھتا ہوں وہی چیز میں آپ سے شیئر کروں گا اس ویڈیو میں، آپ کو بتاؤں گا کہ آنکھ میں کیا چیز دیکھتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ میں نے جتنا زوم کرنا تھا کر دیا تاکہ آپ بھائی کو کبوتر کی آنکھ کلیئر ہو سکے۔ تو آپ دیکھ رہے ہو جس طرح اس کے اندر جو کالا نور ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کالے نور کا آپ دیکھو کہ ابھی یہ جس طرح کہ آپ یہ چیز نوٹ کرو، کبوتر میں جو یہ کالا نور ہے اس کا جھکاؤ جو ہے تقریباً اس کے یعنی کہ سامنے کی طرف جھک رہا ہے، ٹھیک ہے، تقریباً سامنے کی طرف جھک رہا ہے۔ تو یہ جس کبوتر میں تل مطلب چونچ کی طرف ہوگا، یہ میرا ماننا ہے، اس پر میں آج آپ کو جو اپنی رائے دوں گا، تو امید کرتا ہوں یہ چیز آپ کی سمجھ میں بھی آئے گی۔ تو میرا ماننا یہ ہے، جس کبوتر میں یہ تل یعنی کہ اس کی چونچ کی طرف جھکتا ہو اور سامنے کی طرف ہو، اس کبوتر کو دور تک نہیں دکھائی دیتا، مطلب ارد گرد زیادہ دور نہیں دکھائی دیتا، وہ کبوتر کو بالکل سامنے کلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے سامنے کوئی چیز آ رہی ہے ایزیلی اس کو بھی وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اور جب وہ پرندہ دوران پرواز اڑتا ہے تو وہ یعنی کہ دیکھو نا، جب پرندہ اڑتا ہے اس کی ڈائریکشن اس کی چونچ کی سیدھی ہوتی ہے۔ تو جب پرندہ اگر آپ کا دوران پرواز اڑ رہا ہے تو اس کی جب نوک سیدھی ہوگی تو اس کو سامنے والی کوئی بھی چیز ہے وہ اس کو بالکل کلیئر نظر آ رہی ہوگی، اور جب تل جھکتا ہوا ہوگا تو اپنے گھر کو دیکھ کے پرندہ اوپر گیڑے کاٹے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو پرندہ اپنے گھر کے اوپر گیڑے کاٹتا ہے۔ اب یہ تل میں جو فنکشن ہوتا ہے اس چیز کا، یہ ہے میرے نزدیک جو انفارمیشنز، جو کبوتر کا تل اس کی نوک کی طرف جھکے گا، جس طرح آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کا تل یعنی کہ انڈے کی شکل دے کے اور نوک کی طرف کو آ رہا ہے نا، نیچے کی طرف کو آ رہا ہے کبوتر، کیونکہ جب اڑتا ہے نا تو یہ اس طرح کرتا ہے۔ تو یہ ابھی دیکھو نا، ابھی تل بھائی سوچتے ہوں گے کہ یہ تل جو ہے اس کا اس طرف آ رہا ہے، تو یہ جب کبوتر گردن سیدھی کرے گا تو آلریڈی یہ تل کے نشان جو دیکھنے کی صلاحیت ہوگی وہ سامنے ہوگی اور نیچے ہوگی۔ تو کبوتر اپنے گھر کو دیکھتے ہوئے ارد گرد بہت اچھے طریقے سے اڑے گا۔ اور جس کبوتر کا تل جو ہوتا ہے نا، یہ آنکھ کا تل چونچ کی طرف ہوتا ہے، وہ کبوتر زیادہ لمبے گیڑے نہیں کاٹتا۔ اس کبوتر کو اس حساب سے بنایا جاتا ہے، اس کے اندر پر اس حساب کے لگائے جاتے ہیں کہ کبوتر کا جس حساب کا اس کی آنکھ کا تل ہے اس حساب کا ہمارا پرندہ ہو، کیونکہ دوران پرواز جب اندھیرا پڑ جاتا ہے کبوتر کو، تو کبوتر کو اگر دور تک دکھائی دے رہا ہوگا تو کبوتر ذرا لمبا چلے گا۔ اگر وہ کبوتر مطلب اپنے گھر کے میدان کو مس کر گیا تو وہ کبوتر اپنے گھر پھر دوبارہ نہیں بیٹھے گا۔ وہ کبوتر جہاں تھکے گا، جہاں اس کے اندر بالکل پرواز کرنے کی طاقت نہیں رہے گی، وہ کبوتر وہیں بیٹھ جائے گا۔ تو کبوتر کے آنکھ کو، اب بات چلتی ہے نا، دیکھو کوئی بھی بات چلتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کبوتر اپنے علاقے کے حساب کا بنایا جاتا ہے، اور اس کی آنکھ بھی اپنے حساب کے علاقے کی بنائی جاتی ہے۔ تو یہی ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ بہت گہرے یعنی ڈیپ میں جا کے کرنی پڑتی ہیں باتیں، آپ اگر اس چیز کو سمجھو۔ اب کبوتر کی جو زمین ہے نا، دیکھو جس کبوتر کی، دیکھو میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں نا، تو یہ جس طرح اس کا یہ رنگ جو ہے، یہ جس کبوتر کا رنگ مضبوط ہوگا اور بڑا سا رنگ ہوگا نا، وہ کبوتر یعنی اپنی پیورٹی میں جو ہے کافی حد تک پیور ہوگا، اپنی پیورٹی میں ہوگا کبوتر۔ اب جس کبوتر کو آپ زیادہ کراس پر کراس دیتے جاؤ گے، اب ایک جوڑے کے میں آپ کو اگر چھوٹی سی بات بتاؤں، وہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی تو پھر انشاءاللہ، اب جس کبوتر میں یعنی یہ رنگ کم ہوگا وہ آگے سے یعنی اتنا زیادہ کراس کر دے گا کہ آنکھ بگڑتی چلی جائے گی کبوتر کی، پھر ہمارے سے وہ بگڑی ہوئی آنکھ کو بنانے میں ایک لمبا ٹائم، یعنی بہت لمبا پروسیس ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے میرا کہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ بھائیوں کو کہ بھئی جو یہ فرسٹ اس کا بریڈر رنگ ہے کبوتر کا، یہ مکمل رکھو، اور یہ جتنا واضح ہو رہا ہوگا اتنا ہی کبوتر میں یعنی آپ یہ رنگ کو یعنی کہ آگے سے بچے آپ کو اچھے ملیں گے۔
اب یہ ہوتا ہے جس کبوتر کی اس کالے تل میں زوم ان زوم آؤٹ کی صلاحیت ہوتی ہے وہ کبوتر، ابھی اس کبوتر کو دیکھو نا، اگر میں اس کو بالکل اب جس طرح میں چھاؤں میں لے کے بیٹھا ہوں نا، تو چھاؤں میں یہ کبوتر کا تل آپ کو یہ واضح، اور جب جیسے ہی میں نے اس کو دھوپ میں کرنا ہے نا، یہ تل ایک دم باریک ہوتا چلا جائے گا، تو باریک ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھو کہ اس کا جو یہ رنگ ہے یہ بھی اس کے ساتھ نیچے کو ہوتا چلا جائے گا، یہ نہیں کہ یہ رنگ وہیں اپنی جگہ پہ رہ جائے گا اور کالا تل، یہ اللہ کی طرف سے ایک صلاحیت ہے، کبوتر کی آنکھ بنائی ہے، تو یہ آنکھ میں یہ فنکشن ہوتے ہیں۔ اب جو یہ اس کا 5th رنگ ہوتا ہے یہ کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس یعنی کہ یہ 1st رنگ کے بعد جو زمین ہے، اگر آپ کو زمین کبوتر کی جتنا واضح ہوگی، اب یہ کبوتر کا جو یہ کالا تل بڑا ہو رہا ہے نا، تو اس کی وجہ سے اس کی زمین آپ کو کم دکھ رہی ہے، جیسے اس کو دھوپ میں کریں گے یہ تل باریک ہو جائے گا، اس کی آنکھ کی زمین کھل جائے گی، نظر بھی آئے گی۔ تو آپ کا کہنے کا مطلب یہی تھا، جس کبوتر کا تل مطلب باریک ہو کے جھکے چونچ کی طرف، اس کی زمین کلیئر ہوتی ہے نظر آنے میں۔ بات بالکل صحیح ہے۔ جب بھی آپ کوئی پرندہ اپنے لیے کہیں سے پرچیز کر رہے ہو، تو آپ پرندہ ایسے مطلب دن کی روشنی میں اگر اس کی آنکھ دیکھو گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ پرندے کی آنکھ کس ڈائریکشن پہ جا رہی ہے اور ہمیں اس سے کیا ملے گا۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ کبوتر، اب جس کبوتر میں تل باریک اور زوم ان زوم آؤٹ ہوتا، اور بالکل اس کا کبوتر کا تل جو ہے یہ جھکتا ہوا ہو اس کی طرف، نوک کی طرف، اور اس کبوتر کے باہر کے 3 پر برابر ہونا، وہ کبوتر آپ دیکھ لو کہ بہت ہی مشکل سے ضائع ہوگا، وہ کبوتر کبھی گھر سے آسانی سے نہیں جائے گا، کیونکہ ایک تو بات یہ ہوگی اس کبوتر میں، جس کبوتر کے 3 پر برابر ہوتے ہیں وہ کبوتر اپنے جال سے اٹھتا ہے، ایسے گھومتے گھومتے جال کے اوپر ہی جا کے بالکل چمکار میں اڑتا ہے اور آسمان کی بے حساب گہرائی کرتا ہے، وہ گہرائی بہت زیادہ کرتا ہے کبوتر، اور وہ اپنے جال کو اپنی چھت کو نہیں چھوڑتا ہے، اس کے ساری پرواز جو ہوتی ہے نا اپنے گھر کے اوپر ہوتی ہے، اور جب جیسے بند سے نکلتا ہے تو وہی وہ چھوٹے ہی گیڑوں میں وہ کبوتر آتا ہے اپنے گھر پہ، اسی لیے وہ کبوتر ضائع نہیں ہوتا۔ اب اس کبوتر میں اگر 3 پر برابر کے اور اس کا یہ جو تل ہے یہ اگر چونچ کی طرف نہیں جھک رہا اور یہ تل بڑا ہو گیا، جس کبوتر کا تل سینٹر میں اور بڑا ہوگا وہ کبوتر کو ارد گرد بہت زیادہ دکھے گا، اور کبوتر کو جتنا زیادہ دکھے گا کبوتر اس طرف زیادہ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جس کبوتر کو کم دکھے گا، جس کبوتر کو جو چیز دکھے گی اسی چیز پہ وہ کھڑا رہے گا۔ اب کبوتر کو اگر پھیلی ہوئی چیز دکھ رہی ہے، زیادہ دکھ رہی ہے جگہ، تو کبوتر کا دل چاہے گا کہ میں وہاں سے بھی گھوم لوں۔ تو یہ سارا آنکھ میں فنکشن ہوتا ہے۔ کوئی بھائی اس بات سے اتفاق کریں گے، کوئی بھائی نہیں کریں گے، لیکن الحمدللہ میرا جو تجربہ ہے کبوتر بازی میں بہت پرانا تجربہ ہے، اور کافی عرصے سے میں شوق کر رہا ہوں۔ بس اللہ نے مجھے ایسا وقت نہیں دیا جس پہ یعنی کہ میں کوئی یعنی کہ شوق کو ایسا ٹائم دے سکتا جس میں میں یعنی کہ بہت کچھ یعنی جو ہوتی ہے کمپلیٹ کر سکتا اپنی کبوتر بازی، لیکن بس جو بھی اللہ نے دی ہے الحمدللہ میں اس میں خوش ہوں کہ میرے پاس تھوڑا بہت آج بھی ٹائم ہے، وقت ہے، جو میں اپنے پرندے کو دیتا ہوں۔ کوئی بھائی کو میری ویڈیو پسند آتی ہے، کسی بھائی کو نہیں آتی، کوئی بات نہیں، جس کو پسند آئے۔ دیکھو کہتے ہیں نا کہ کبوتر بازی اگر جس بھائی نے سیکھنی ہے تو وہ 10 بندوں کو ضرور سنے، تو اس میں ایک پوائنٹ اس کو خود کا ایسا مل جائے گا جس سے اس کے کبوتر بازی میں یعنی کہ کبوتر کا شوق میں اضافہ ہوگا، اس کے علم میں اضافہ ہوگا، اور علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، چھپانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میری رائے آنکھ کے بارے میں یہ تھی جو میں نے آپ کو بتائی، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں ہارون بھائی آگے بھی آپ کو بتاتا رہوں گا۔ آپ کا کوئی اور سوال ہو من میں آپ کرو، انشاءاللہ آپ کا بھائی حاضر ہے۔ ابھی ویسے بھی یہاں جو میرے ارد گرد میرے ویورز رہتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں، ملاقات کرتے رہتے ہیں، وہ میرے سے بہت خوش ہیں الحمدللہ۔ ان کے پرندے، ان کے جوڑے بہت اچھے بن چکے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے۔ کسی بھائی کی دعا میرے لیے بھی رنگ لائے گی انشاءاللہ۔ اور آپ کو یہ بتانا تھا، ایک اور بھائی ہیں ہمارے ساتھ، تو وہ بھی سوال کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھائی ہیں ہمارے، تو ان کا نام برجیش شرما، اگر میں نام غلط لے لوں تو معذرت بھائی میرے۔ کہتے ہیں حبیب بھائی پلیز سمجھاؤ کہ کیسے پہچان کریں چینے، جیرے، نفتے، فلسرے کبوتروں کی، اور کیا یہ سبھی بریڈز ہوتی ہیں یا پھر کچھ اور؟ تو شرما بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں بھی میں آپ کو وہی چیز بتاؤں گا جو میں نے ہارون بھائی سے بات کری۔ دیکھو اگر ہم کبوتر کو سمجھ کے چلیں گے تو ہمارا شوق بہت اچھا ہوگا۔ اب ہم نے اگر جانا ہے نسل کے پیچھے، تو نسل تو دیکھو آپ کے گھر کی بھی، اگر آپ نے یہ پرندہ گھر کا بنایا اور اس نے آپ کو اچھی پرفارمنس دکھائی اور اس نے اپنا ایک نام بنایا، تو یہ بھی ایک قسم کی بریڈ ہی بن جائے گی، اس کو بھی بریڈ کا ہی نام دیا جائے گا کہ فلانے کے کبوتر اتنے اچھے پروازی اور انہوں نے ریکارڈ بنایا ہے، یعنی
بہت اچھے پروازی کبوتر ہیں، اور ان کا جب نام بنے گا تو ان کی بھی یعنی ان کی کارکردگی پہ جو ان کو پھر ایک نام دیا جائے گا اس نسل کو۔ اسی طرح ہر کبوتر کی کوئی نہ کوئی نام بن جاتا ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے، دیکھو اب یہ کبوتر ہے، میں نے ایک ڈربی سے لیا، مجھے پسند آیا، میں اس کبوتر کو لے کے آیا، اس کبوتر نے مجھے مایوس نہیں کرا۔ کیوں نہیں کرا؟ کیونکہ اس کبوتر میں جو آنکھ ہے اس کے رنگ مکمل ٹھیک ہے، ایک تو اس کا اسٹرکچر دیکھو آپ، پوری مٹھی میں آنے والا کبوتر، اگر آپ ٹیل دیکھو بن ٹیل ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کے پروں کو دیکھو، اس کے پروں کی میگنیٹک پاور کو دیکھو، تو یعنی یہ کبوتر اپنے پوائنٹوں میں پورا، اور اس کی ہڈی بالکل کشتی نما، جوڑ بالکل تنگ، پنجے دیکھو کس قدر سرخ پنجے، جامنی پنجے ٹھیک ہے۔ تو جب یہ چیز اپنے پوائنٹوں میں پوری ہوئی تو مجھے پسند آئی، تو میں اسے لایا ہوں۔ اب یہی کبوتر مجھے نہیں پتہ کس بھائی نے بنایا، کس بھائی کی نسل ہے، ویسے تو گولڈن ہے، گولڈن بھی کہتے ہیں، کمگر بھی کہتے ہیں اس کو، بہت سے نام ہیں، لیکن میں نے اس کو گولڈن نام دے دیا، اور یہ کبوتر آج میرے پاس یعنی اس گولڈن کے نام سے چل رہا ہے۔ ہاں، اور ماشاءاللہ اس میں پوائنٹ سارے پورے ہیں۔ ویسے جون سرے کبوتر وہ بھی ایک نسل ہے، کسی استاد کے تھے، اور نفتے وغیرہ ہو جائیں، فل سرے ہو جائیں، چینے وغیرہ ہو جائیں، بہت سے کبوتر ہیں، ہر کسی نے اپنے کبوتروں کا نام دیا ہے، لیکن آپ کا فرض یہ ہے، اگر آپ شوق کرنا چاہتے ہو، آپ شوق ایک اچھے پرندے سے ہی کر سکتے ہو۔ آپ کے پاس یعنی اچھا پرندہ ہونا چاہیے جو آپ کے شوق کو کمپلیٹ کرے، اور آگے اگر اللہ نے آپ کو اتنی فرصت دی ہے کہ آپ یعنی کہ اپنے شوق کو ایک میدان میں لے جا سکو، تو وہ پھر آپ کے کبوتر کے جو ہوں گے اچھے اڑنے والے، ان کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہو جائے گا۔ ویسے ٹیڈی ہے، گولڈن ہے، ابھی گولڈن دلاور خان کے مشہور کبوتر ہیں ٹھیک ہے، اور بھی بہت استاد ہیں جن کے گولڈن ہے، اب ڈب والے کبوتر یعنی کسوری جالدار، مسے کبوتر، یعنی بہت سے کبوتر ہیں، بہت سے نام ہیں۔ آخر سب کبوتروں نے اپنا ایک نام بنایا ہے تو ان کی نسل بنی، ان کا نام بنا نا۔ تو اب جس طرح میرے ہاتھ میں ایک کبوتر ہے، آپ سمجھو اس چیز کو، بس آپ شرما بھائی اسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھو کہ آپ نے ایک شوق جو کرنا ہے وہ ایک اچھے پرندے سے کرنا ہے۔ آپ کے پاس اچھا پرندہ ہونا چاہیے، اچھے پرندے میں جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اگر اس پوائنٹوں کو آپ سمجھو گے تو انشاءاللہ آپ کے شوق میں ضرور اضافہ ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو سے آپ بھائیوں کو اگر فائدہ پہنچے تو دعاؤں میں یاد رکھنا، اور انشاءاللہ میرا ایک دوسرا چینل ہے حبیب کبوتر بازی کے نام سے، وہاں بھی بھائی سوال کرتے رہتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ میں شوق کرتا ہوں، تو وہاں بھی آپ وزٹ کرو۔ انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ یعنی میرا جو شوق ہے، میرے جو علم ہے وہ بھی آپ میں شیئر ہو جائے گا، اور آپ کو انشاءاللہ آگے چل کے فائدہ دے گا ٹھیک ہے نا۔ تو امید کرتا ہوں وہاں بھی آپ آؤ گے۔ اللہ حافظ۔